متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، مذاکرات کا عمل جاری ہے، لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی لفظی گولہ باری جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جیسے ایک ہوتے ہیں نا کہ نفسیاتی ایک مرض ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں بائی پولر شخصیات ہوتی ہیں، کہ ان کے دو قسم کے روپ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی اکابر ہوں، ان کے بھی دو روپ ہیں۔ دو طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈف بھی ہوتے ہیں۔ جو ہاکس ہوتے ہیں وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کرے جسے لگتا ہے کہ بس اتنا نازک ہے مذاکراتی عمل، ایک گلاس شیشے کا رکھا ہوا ہے ناموار سطح پہ، ذرا سا ہلا اور گرا اور ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ڈف موجود ہیں جو کہ لچک بھی پیدا کرتے ہیں، جو سیاسی بردباری، پختگی کا، میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک بصیرت بھی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بھائی ہم سب پر عوام کا دباؤ ہے، اپنے اپنے ووٹ بینک کا دباؤ ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی گیس بجلی تیل کی قیمتیں کب کم ہوگی، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی، مہنگائی بے روزگاری کی جو افریت اور لعنت ہے اس سے لوگوں کی جان کب چھوٹے گی۔ 25 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو، سب سے ان کا یہ تقاضا ہے۔ اب محسوس کیا تبھی تو بیٹھے ہیں سب یہ، اور 2 اب تک مذاکراتی عمل ہوئے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سب کے رویے بہت مثبت تھے، سنجیدہ تھے، نیک نیتی والے تھے، اور سب نے یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم اس مذاکراتی عمل کو پٹری سے نہیں اترنے دیں گے۔ اور اس کے لیے اپوزیشن نے ایک بڑی خواہش کا اظہار کیا، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، جس کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت نے۔ تو جب یہ رویہ ہے تو اس کے بعد باقی جو لوگ بھی جو باتیں کر رہے ہیں، باہر موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اندر دیکھیں اندر کمٹمنٹ ہے۔ لیکن جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جس طرح وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے، جس طرح وہ حکومتی ارکان کو بات کرنے نہیں دے رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میں آپ کو مذاکرات ایک ٹپ دے دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید مذاکراتی کمیٹی میں جو عمل ہے اس میں انہیں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو اور اپنے کچھ لوگوں کو جو سخت گیر موقف رکھتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی سخت بات بھی کریں گے اسمبلی میں، تو مذاکراتی عمل سے اس پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا عمل نہ ہو، اور کوئی بھی پارٹی کا سربراہ جب حکومت میں آئے تو وہ اپنی اپوزیشن کے پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ آئندہ کے لیے سدے باب کریں گے تو اس ملک میں ایک امکان رہے گا۔ یہ تو سبھی اپنی اپنی باریاں بھگتا رہے نا، اقتدار میں بھی باریاں بھگتائیں، جیلوں میں بھی بھگتائیں، مقدمات بھی فیس کیے، ایجیٹیشن بھی کیا، وہاں بھی مارے کھائیں۔ یہ تو سب کے ساتھ ہو، کوئی نئی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نئی بات اس وقت ہوگی جب ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر کہیں کہ یہ اب آخری بار ہوا ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ میں تو وہاں وہ بات کر رہا ہوں۔ ستار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات جو آج کل ہو رہی ہے اور ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے مذاکرات کا، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے آپ حصے بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا، کیا آپ نے دیکھا دو جو مذاکراتیں ہوئی، ٹیبل پہ آپ لوگ بیٹھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جسٹر تھا وہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا، اور آپ یہ بتائیے گا کہ جو ان کے مطالبات ہیں اور بانی چیئرمین کی رہائی کے حوالے سے، اس کو مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 راؤنڈ اب تک ہوئے ہیں نا، اس کے نتیجے میں 2 کامیابیاں ہوئی ہیں کہ اب تیسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اگر 2 راؤنڈ میں کوئی بڑا خلل پڑنا تھا کہ باوجود اس کے کہ دونوں طرف کے ہاکس جو سخت گیر موقف رکھتے ہیں انہوں نے زبردست گولہ باری بھی کی، اس کے باوجود تیسرا راؤنڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ استقامت نظر آ رہی ہے جو کمیٹی کے اراکین ہیں اور ان کی اپنی پارٹیوں کا، انہیں جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے کہ جو بھی مذاکراتی عمل کے باہر ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، لیکن مذاکراتی عمل اپنی جگہ پہ ہوگا۔ تو تیسرے راؤنڈ کا انعقاد ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کچھ بھی ہو جائے مذاکراتی عمل رہے گا اور قائم رہے گا۔ جو یہ ہو گیا۔ مطالبہ ہے سر، اچھا، جو مطالبات ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ بھائی، اور ایک خواہش تھی کہ عمران خان صاحب سے ملایا جائے اپوزیشن کی جماعتوں کو، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر جو اس کمیٹی میں حکومت کی طرف سے، اور تمام جماعتوں نے کہا بالکل ملایا جانا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا، ملاقات ہو گئی۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو پازیٹیو ہے تو آپ کو آگے بھی شاید چیزیں پازیٹیو نظر آئیں، لیکن اگر آپ زیادہ فوکس کریں گے جو گولہ باری ہو رہی ہے، بیان بازی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ وہ کیا ہے کہ وہ بھی خانہ پوری ہے، وہ سیاست کی ضرورت ہے ہر پارٹی کی کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو
اس کی ضرورت کو پورا کرے, اپنے حقس کو جو سخت گرے ہیں کہ بھائی ہم کمزور نہیں, ہم نے بھی ڈٹ کے بات کی. ایک سائیکی یہ ہے. دوسری سائیکی یہ ہے کہ نہیں, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, بردبار لوگ کہہ رہے نہیں مذاکرات ہو. تو ایسے بردبار لوگ دونوں طرف موجود ہیں جو اس عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں جو مطالبات ہیں ان میں سے حکومتی جو کمیٹی بیٹھی ہے وہ کون سے مطالبے پہ زیادہ سنجیدہ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مطالبہ مانا جائے گا؟ دیکھیں, مطالبہ مانا جائے نہیں مانا جائے یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ بات کریں نا. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ سے ہٹ کے گرے میں بھی بات جاتی ہے, درمیانی باتیں بھی آتی ہیں, بیچ کے راستے بھی نکلتے ہیں. تو ذرا سا وہاں ہم موجود ہیں اس ضمانت کے ساتھ کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کی روح جو ہے وہ ایم کیو ایم والوں میں اس وقت آئی ہوئی ہے. جو مختلف جو نظریے اور خیالات رکھنے والی پارٹیاں تھیں ان کو آپس میں کیسے بٹھانا, ان کو ایک نقطہ نظر پہ کیسے لانا, ایک مشترکہ گراؤنڈ کیسے تلاش کرنا, انشاءاللہ ہم اس پوری مذاکراتی عمل میں ایک نمایاں کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر وہ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, تو ان کو کوئی شرائط نہیں رکھنی چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بانی کے مسئلے بھی حل ہوں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے اگر مخلص ہیں تو شرائط تو نہیں رکھنا چاہیے. اور جو شرائط رکھتے ہیں تو پھر سب سے بڑی یہ بات بھی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پارٹی تھی انہوں نے کہا آپ ریٹن دیں, انہوں نے ریٹن کوئی بھی نہیں دیا. پہلی بات تو یہ اس میں کیا حرج ہے, اگر ریٹن بھی دے دیں تو ان کے تو فائدہ تھا. لیکن یہ سارے جو ایکسکیوز ہیں یا بہانے ہیں وہ اس کے لیے مخلص نظر نہیں آتے. اب دیکھیں کل کے, میرا خیال ہے کل 16 تاریخ کو وہ ہو رہا ہے, تو اب دیکھیں کل وہ کتنے اپنی سیریسنس دکھاتے ہیں اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ان کا جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو پورا کرنا چاہیے. صدر صاحب, اس طرح پوزیشن کا رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر احتجاجی مظاہرہ کرنا, اراکین کو بات نہ کرنے دینا, واک آؤٹ کرنا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اب جو اسمبلی کی جو ایک توقیر ہے, عزت ہے, اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. ہم جتنے لوگ بھی ہیں عوام کے نمائندے ہیں, ہماری یہاں پوزیشن ایک نمائندے کی حیثیت سے عوام کی پوزیشن ہوتی ہے, ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر چلانا چاہیے, پھر ملک اور عوام کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہماری گفتگو ہو, جو ہماری کمٹمنٹ ہو, جو ہماری بات ہو, اس پر ہمیں پابند بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کی جو حرکات ہیں اس سے تو سسٹم کو بھی نقصان ہوا ہے اور جو ہاؤس کی بھی بے توقیری ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم جمہوریت پھلتی پھولتی رہے, یہاں لوگوں کو ان کا حق ملے, پھر ہم صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکیں, تو ان کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے, رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے. سردار صاحب, آپ جیسے زیرک اور سینئر سیاستدان جو کہ ماضی میں بھی کابینہ کا حصہ رہے ہیں, اس دفعہ کابینہ سے باہر ہے, کیا نواز شریف صاحب اس بات پر تو غصہ نہیں ہے کہ منصب سے وہ ہار گئے ہیں اسی لیے ابھی تک کوئی عہدہ نہیں دیا کابینہ میں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بہت سارے, نواز شریف صاحب کی پارٹی پورے ملک میں پارٹی ہے اور صرف ان کی ذات تک کی بات نہیں ہے, اور وہ پارٹی کو چلاتے ہیں تو وہ سب کے لیڈر ہیں. اور وہ خیبر پختونخوا, چاہے اس میں مانسہرہ آتا ہے یا اسی طرح پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, تو وہ لیڈر ہے. وزارت کے حوالے سے کوئی خوشخبری ہے؟ بس دیکھتے ہیں, جو بھی اگر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.